مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ، آج 29واں پارہ آدھا پڑھا گیا، آدھے تک۔ کل 24ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے اس کا خلاصہ آیا تھا۔ اسی 24ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت اہل جہنم اور اہل جنت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ، کل قیامت کے دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، گروہ در گروہ جماعت کی شکل میں انہیں ہانکا جائیں گا۔ کیا کیا جائیں گا؟ ہانکنا۔ ہانکنا کسے کہتے ہیں؟ سیق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ جس طرح سے کسان اپنے جانوروں کو ہانکتا ہے اور جب چلنے نہیں لگتے تو پیچھے سے کوڑے برساتا ہے، چابک برساتا ہے، تو قرآن نے وہ منظر کھینچا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان لوگوں کو گروہ در گروہ بنا بنا کر جہنم کی طرف ہانکا جائیں گا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو ان کے لیے دروازہ کھولا جائیں گا جہنم کا، اور وقال لہم خزنتہا، جہنم کا ایک دربان ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ مالک، اور جنت کا بھی ایک دربان ہے جسے کہتے ہیں رضوان۔ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تو وہ مالک کہے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تم کو ڈرانے کے لیے، تم کو سمجھانے کے لیے، تمہیں راہ راستہ پر لانے کے لیے اللہ نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے سامنے اپنے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور یہ دن تم کو پیش آنا ہے، اس دن کے بارے میں تم کو بتاتا۔ ایسا کوئی نبی نہیں آیا؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب کے سب کیا کہیں گے؟ ضرور آئے تھے۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کفر کرنے والوں پر عذاب کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہو کر ہی رہے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئیں گی کہ جہنم کے دروازوں میں ان کو داخل کر دو جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جنت کی طرف جن لوگوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری کی ہے، وہ جماعت در جماعت بن بن کر جنت کی طرف آئیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، جب دروازے پر پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائیں گا، اور رضوان کہیں گا وقال لهم خزانتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم نے کیا ہی بہترین زندگی گزاری ہے، اب جاؤ جنت میں مزے کرو جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو طبقوں کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ کتنے طبقوں کا؟ ایک جنت والے اور ایک جہنم والے۔ کتنا آسان ہے نا سننا۔ ہانکا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا، لائے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، لیکن جب وہ فیصلہ ہوگا نا، وہ انتم فیصلہ ہوگا۔ کون سا فیصلہ ہوگا؟ لاسٹ اینڈ، آخری فیصلہ۔ اس کے بعد جنت والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہنم والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو تقوی والا بنانا چاہیے، اس کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اگر کسی عمل میں اگر کوئی اخلاص پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے مخلصین میں پیدا فرما، اے اللہ مجھے اخلاص والا بنا۔ اگر تمہارے عمل میں اخلاص نہیں بھی ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اخلاص والوں میں اٹھائیں گے۔
کیونکہ آپ مانگ رہے تھے نا اور کوشش بھی کر رہے تھے نا، اسی لیے اللہ سے تقوی مانگنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح 24ویں پارے کے آخر میں ایک آیت کریمہ ہے جو کفار مکہ کا قول ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ وہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو، شور مچاؤ، زور زور سے آوازیں کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ہی غالب آ جاؤ، تاکہ تم ہی سر بلند رہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کو بہت سخت عذاب چکایا جائے گا۔ کفار مکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا جا کر قرآن کریم سنایا کرتے تھے، تو غالباً مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابو جہل کا قول ہے۔ یہ جا جا کے لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کا کلام نہ سنو، اس کا قرآن نہ سنو، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسو اور زور زور سے آوازیں کرو۔ ہم جب کسی سے بات کرنے لگتے ہیں، بیچ میں جب کوئی کلام کرتا ہے نا، ہمارا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوکھ عکاظ مکہ کے بازاروں میں جاتے تھے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین سمجھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، تو یہ بدبخت قوم ان کے پاس، ان کے قریب ارد گرد ساتھ میں چلتی تھی، اور جیسے اللہ کے رسول سمجھانے لگتے وہ زور زور سے چیخنے لگ جاتے ہیں، آوازیں کرنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے، جو آنے والا رہتا اس کو بھگاتے، ڈراتے، دھمکاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ کر پھر بھی برداشت کرتے۔ اور ایسی قوم آج بھی ہے دنیا میں۔ قرآن نے جو الفاظ کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، جو حالات کا جو نقشہ کھینچا ہے، منظر کشی کی ہے قرآن نے، وہ قیامت تک کے لیے نا ہے۔ آج بھی ایسے اس دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور بلکہ باقاعدہ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ ڈیبیٹ بلاتے ہیں نا، ایسے وقت میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے احکامات کو نیچے دکھانے کے لیے، اور بیچ میں 2-3 چینلوں کے اوپر باقاعدہ اس کے ڈیبیٹ چل رہے تھے۔ وہ ایکس مسلم کے نام سے ایک فتنہ نمودار ہوا ہے انڈیا کے اندر۔ جن لوگوں نے نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑا ہے، جو مرتد ہو گئے ہیں، ایسے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ پر، اللہ کے تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے ازواجی زندگی، جو نکاح والی زندگی، ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں تاکہ ایمان والوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے، اور باقاعدہ ٹی وی چینل پر یہ بتانے کا اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کتنا گھٹیا نعوذ باللہ اور کتنا کمزور مذہب ہے اور کتنا جاہلانہ مذہب ہے۔ یہ پردے کا جب معاملہ اٹھا تھا، یہ انجنا اوم کشف، اللہ اس کو مرنے سے پہلے ہدایت دے دے اگر اس کے مقدر میں ہے تو، پردے کے اوپر کتنا زوردار وہ باقاعدہ گویا کہ اس کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، اس کو اس کے ماں باپ نے اسی لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ اسلام کے خلاف اس طرح سے چیخ چیخ کر لوگوں کے سامنے بتائے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرا رہے تھے کہ اسلام کتنا کن ذہن والا مذہب ہے، کتنی پابندیاں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں اسلام کے اندر۔ تو یہ لوگ آج بھی ہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو مت سنو، اسلام کو مت پڑھو، قرآن کو مت پڑھو، اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہمیں ان کے کہنے پر غصہ آتا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی انہی کے کہنے کے مطابق گزر رہی ہے۔ قرآن مت سنو، قرآن مت پڑھو، کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ سال گزر جاتا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہوں گے اللہ کے نیک بندے ایسے جس کو اللہ توفیق دیتا ہوں گا، لیکن سال گزرتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کو چھونے کی توفیق نہیں ملتی انہیں۔ رمضان آیا، کھول کے پڑھ دیے ایک قرآن، اللہ پہ احسان ہو گیا، پورا سال قرآن کو دیکھتے نہیں ہے، قرآن کے سننے سے دل لگتا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے دل لگتا نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، شاعر نے کیا کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم آج جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو خوار ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اس کی ایک ہی واحد وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کان میں قرآن کی آیتیں جائیں گی، قرآن پڑھیں گے، دل نورانی ہوگا نا، پھر ایمان کے تعلق سے جگمگائیں گا، پھر مسجدیں آباد ہوں گی۔
لیکن کان میں گانے گریں گے، قرآن کو چھوئیں گے نہیں، ہاتھ لگائیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، گانوں پہ گانے سنتے جائیں گے، دل میں اتریں گا، دل سخت بنے گا، پھر کیا ہوگا؟ مسجدیں آباد ہوں گی۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، رزق نہیں چھینتے، اللہ کیا چھینتے ہیں؟ سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ چاہ کر بھی اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اذان آتی ہے کانوں میں، اذان کی آواز، لیکن اس کے باوجود اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے، اس لیے کہ اللہ اس کو آنے ہی نہیں دیتے۔ ہم نے زندگی کا نظام ہی ایسا بنایا ہوا ہے، اسی لیے تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے فتنوں کی طرف یہ زمانہ جا رہا ہے۔ اب اگر نہیں سنبھلو گے، باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، یہ باتیں مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ یہ تفسیر کے عنوان پر جب سے رمضان شروع ہوا ہے، یہ الفاظ اور یہ باتیں، یہ عنوان کئی دفعہ آپ کے سامنے آیا ہوں گا، لیکن وہ جیسے ایک حدیث میں نہیں، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہیں، اور لیکن جیسے ہی ہم باہر جاتے ہیں، اس کا احساس تو ہو گیا حضرت حنزلہ کو، اس کا احساس، ہم باہر گئے تو بالکل باہر کے ہی ہو جاتے، اندر آئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو، اللہ کامیاب کریں گا۔ قرآن کریم کو اپنا زندگی کا بالکل اہم حصہ بناؤ، بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن سکھاؤ، گھر کی عورتوں کو بھی قرآن یاد کرنے کی ترغیب دو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے بارے میں ہم بے فکر رہیں گے۔ ہماری نظروں کے سامنے اگر کوئی میری بیٹی کے ایمان کو اچک کے لے جائے، ہم برداشت کریں گے؟ پلاننگ چل رہی ہے، کیا چل رہی ہے؟ باقاعدہ، یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ میں اس کو بیان نہ کروں، لوگ کیا کہیں گے، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جگ ظاہر ہے، پھر بھی ٹس سے مس نہیں، بس بیٹھ کے چرچا کرتے ہیں، دیکھو نے کیسا بولا اس نے، اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ہو گیا ختم۔ یہ 10 منٹ کا چرچا، چائے پیتے پیتے اتنی میٹنگ ہماری، اور یہاں پر بات ختم ہو گئی، اور وہ اپنی محنت پہ لگے ہوئے۔ 4 بجے اٹھ کے میدان ان کے فل ہے، ان لوگوں کے نوجوان اور 15 16 14 سال کے بچے میدانوں میں 4 بجے اٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ واکنگ کر رہے، جاگنگ کر رہے، اپنے آپ کو فٹ کر رہے، تیار کر رہے۔ اور ہمارا ڈنگرا نوجوان صبح کے 11 بجے اٹھتا ہے اور رات کے 3 بجے سوتا ہے۔ جب 3 بجے سوئیں گا تو اٹھے گا کب؟ بتاؤ کب اٹھیں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ورزش کروایا کرتے تھے، تیر اندازی کروایا کرتے تھے، نیزہ بازی کروایا کرتے تھے، گھڑ سواری کروایا کرتے تھے، وہ اس زمانے کی ورزش تھی۔ آج کے زمانے کے اندر تبدیلی آئی ہے نا، فجر کی نماز میں تو گویا کہ بزرگوں نے اور بوڑھوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، نوجوان تو آنے کا نام نہیں لیتے، فجر کی نماز تو بالکل غائب ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جاگو میرے بھائیو، اللہ کے لیے جاگو۔ اب اگر نہیں جاگیں گے تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے اور افسوس کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ شادی بھی کرنا ہے کہ نہیں، کہ اس سے پہلے ہی جانا ہے؟ پچیسویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے سورۃ الشورى میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ وہ ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ یہ کھلم کھلا اللہ اپنی سخاوت، اپنی رحم دلی لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوئی اگر مالدار رہا نا انسان، تو لوگوں کو بولتا نہیں کہ بھائی تم سفیروں کو مت بولو، فلاں غریب کو مت بولو کہ میرے پاس اتنا مال ہے ورنہ مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ یہاں کیا کہہ رہے؟ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، تاکہ بندے میرے پاس آ جائے، مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے، مجھ سے اپنی گناہوں کی بھیک مانگے۔ اور اللہ صاف طور پہ کہہ رہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں جو اپنے گنہگار بندوں کے توبہ کو
قبول کرتا ہے. پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ دن کا کوئی حصہ یعنی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں خالی جانا چاہیے کہ جس کے اندر آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ نہ پڑھی ہو. ہر روز 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے ہی سونا چاہیے، کیونکہ پورے دن بھر میں ایسے حرکتیں ہو ہی جاتی ہیں ہم سے کہ جس سے ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہوتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی اقوال سے، کبھی افعال سے، کبھی کردار سے. حقوق اللہ میں کمی آتی ہے، کبھی حقوق العباد میں کمی آتی ہے. تو کچھ نہ کچھ کمیاں، کچھ نہ کچھ خطائیں، غلطیاں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت سے روزانہ 5 منٹ ٹائم نکال کے، اس لیے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سو گئے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے معافی مانگ کے کلین نام اعمال. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ کہہ رہے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. سو گئے اللہم بِاسْمِکَ اموتو، اور اموتو احیا آیا ہی نہیں، یعنی مری گئے، صبح اٹھے ہی نہیں، کوئی بھی کر کے بات نہیں. الحمدللہ نام اعمال کلین ہے. اللہ سے معافی مانگ کر معاملہ کلیئر کر کے ہم جا چکے ہیں اللہ کے پاس. تو ڈرنے کی ضرورت، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا انسان کی حقیقت ہے بتاؤ؟ چلتے چلتے انسان دھڑلے سے زمین پہ آ جاتا ہے. زیادہ کھانا کھا لیا، گیس ہو گیا، اس کو لگا کہ ہارٹ کا مریض ہے، سیدھا ایمبولینس میں، ہاسپٹل میں. ایسی حالت ہو جاتی ہے انسان کی. جو کھایا ہے اس کو نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے انسان. پھر بھی اتنا کیوں اتراتا رہا ہے؟ پھر بھی کیوں اتنا اترا رہا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ترغیب دی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اپنے آپس کے معاملات کو اپنے صحابہ کرام سے مشورے کے ذریعے طے کیا کیجیے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس شخص سے کہا جا رہا ہے جس شخص پر وحی اتر رہی ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے کیا کرو؟ مشورہ کرو. ہمیں یہ اللہ کے رسول کے واسطے سے ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو مشورے کے ذریعے طے کرنا چاہیے. شریعت میں یہ قرآن کریم کے اندر مشورے کا حکم ہے، استخارے کا نہیں ہے. یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ شادی کا موقع آیا نا، لڑکی دیکھنے کا آیا، لڑکا دیکھنے کا، دیکھ لیتے، سب کچھ کر لیتے. اگر پسند آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بولے استخارہ میں نہیں آیا ہے اس لیے ہم منع کرتے ہیں. استخارے کی رسی پکڑتے اور دریا پار کر جاتے ہیں. استخارے کی ترغیب دی ہے شریعت نے، اور استخارے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خیر کا طلب کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، بس اتنا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. استخارے میں خواب دکھیں گا، پانی برسیں گا اور دودھ کی دریا بہیں گی اور 3 دن کے اندر تمہیں کچھ بھی نظر آئے گا؟ بالکل بھی نہیں. نظر آنا ضروری نہیں ہے. استخارہ 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے، 1 دن کا بھی ہوتا ہے، 3 دن کا، 7 دن کا بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زندگی کے فیصلے استخارے پر معلق نہیں فرمائے ہیں. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ مشورہ کرو. مشورہ یہ تحقیق ہے، پوچھے کہ بھائی لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، اڑوس پڑوس والے سے، اور اس کے بعد اگر ٹھیک ٹھاک لگتا ہے تو پھر استخارہ کر کے اللہ سے خیر طلب کرے. اگر اس میں شر بھی ہوں گی تو اس دعا اور استخارے کی برکت سے اللہ اس میں خیر پیدا کریں گے. تو یہاں پر مشورے کی ترغیب دی ہے. یہ مشورہ بھی اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہمیں ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے، گھریلو معاملات کے اندر بھی. اور یہ حکم دیا گیا اللہ کے رسول کو. اس سے پتا چلا کہ مشورے کا امیر ایک مرد ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاست کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ملکی اعتبار سے ہو، اور چاہے گھریلو زندگی کے اعتبار سے ہو. انسان باہر تو بڑا فنٹر بنتا ہے اور جب گھر میں جاتا ہے تو کیا کروں، لاؤ کہ نہ لاؤ؟ نہیں لاؤ، چل ٹھیک ہے تو بولتے تو نہیں لاتا. ارے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ کپڑے دیکھنے جاتی ہیں تو 100 کپڑے کے بعد ایک کپڑے پسند کر کے گھر پہ آتی ہے، پھر بولتی ہے یہ پسند نہیں آیا ہے، اس کو واپس دے دو. یہ انسان اللہ رب العزت نے ناقصات عقل و دین، عقل اور دین کے اعتبار سے کمزور بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے.
हाकिम ही बने रहो ना, क्यों अपने आप को कमज़ोर बना के रख रहे हैं? अल्लाह ने आपको बड़े ओहदे पे रखा है। कौन से ओहदे पे? मारने हटने के एतबार से नहीं, हुक्म के एतबार से, तरबियत के एतबार से, शफकत के एतबार से, घरेलू ज़िंदगी को चलाने के एतबार से अल्लाह ने बागडोर आपके हाथ में दी है, ज़बरदस्ती के उसके हाथ पे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम का सरदार कोई औरत हो, जिस कौम का लीडर कौन हो, डूब जाएंगी वो कौम। तो घर भी डूब जाता है, देख लेना अक्सर व बेशतर जिस घर की बागडोर औरतों के हाथ में होती है ना, वो घर की नैया डूबी हुई रहती है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 25वें पारे के अंदर जो है एक सूरत है सूरह दुखान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। इस आयत करीमा में, इस सूरत के अंदर ख़ास तौर पर जिस रात का तज़किरा है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को मुबारक रात में नाजिल फरमाया। किस में नाजिल फरमाया? मुबारक रात में नाजिल फरमाया। मुफस्सिरीन और ख़ास तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि इस रात से मुराद ये शब क़दर है। बाज़ उलमा ने अगरचे ये जो सूरह दुखान की आयत में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका है, इससे शब बारात मुराद ली है कि उस रात में अल्लाह फ़ैसले करते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इस रात से मुराद शब क़दर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल करने के लिए शब क़दर को चुना। सारी कायनात की सरदार किताब कुरान करीम और क़यामत तक चलने वाली किताब कुरान करीम, उस किताब को जब नाजिल करने का वक्त आया तो अल्लाह ने कौन से दिन को मुंतखब किया? शब क़दर, रमज़ान का महीना और शब क़दर। आज भी शब क़दर हो सकती है। आप लोग दुआएं करते रहिए, इबादत करते रहिए। अगर दुआएं और इबादतें और अल्लाह के साथ में लो लगाना नहीं होता है तो चुपचाप घर पे जाके मोबाइल बंद करके सो जाइए। सिर्फ सो जाइए नहीं, क्या बंद करके? ये सोने नहीं देता है। सूरह दुखान में एक आयत है, फ़अतू बि आबाइना इन हिया इल्ला इन्ना हाउलाई लयक़ूलून इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन फ़अतू बि आबाइना इन कुंतुम सादिक़ीन अहुम खैरुन अम क़ौमु तुब्बा वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन। ये भी मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये कौल भी अबू जहल का है। वो लोग कहते थे, अबू जहल अकेला नहीं है इसमें, साथ में उसकी पूरी टीम थी। वो लोग कहते थे, जैसे अल्लाह के रसूल फरमाते थे ना कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा, अल्लाह दोबारा पैदा करेंगे, मरने के बाद दोबारा अल्लाह ज़िंदा खड़ा करेंगे। तो वो कमबख्त अब जो अबू जहल कहता था कि अच्छा तो जो मर गए हैं उमैया इब्न खल्फ और ये जो मर गए हैं इनको ले आओ, इनको क्या करो? ज़िंदा करके ले आओ। हालांकि मरने के बाद ज़िंदा करने का अल्लाह ने जो दावा किया है वो क़यामत के वक्त है। अभी अगर आ भी गए ना तो तू नहीं बचेगा, तू भाग जाएगा ये दुनिया से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन, हम में जो चले गए हैं उनको ले आओ। फ़अतू बि आबाइना इन कुंतुम, अल्लाह के रसूल से कह रहे अगर तुम सच्चे हैं अपने वादे में और अपने बातों में सच्चे हैं, हमारे आबा व अजदाद को ले आओ। अहुम खैरुन अम क़ौमु तुब्बा, क्या आपने देखा नहीं कि एक कौम थी जिसको कौम तुब्बा कहते हैं, हमने उनको किस तरह से हलाक किया वो इनसे पहले। अभी ये मुफस्सिरीन ने कौम तुब्बा का तज़किरा इसके पहले भी पारों के अंदर आया है और यहाँ पर भी आया है कौम तुब्बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कौम तुब्बा के वाक़े की बहुत गहरी निस्बत है। आप लोगों ने सुना होगा कौम तुब्बा किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 700 या 800 साल पहले यमन पे जिस बादशाह की हुकूमत थी, जिस कौम की हुकूमत थी, उस बादशाह को कहते थे तुब्बा और उस कौम को कहते थे कौमे तुब्बा। यमन के बादशाह वो मक्कतुल मुकर्रमा में आए अल्लाह के रसूल के कितने साल पहले? 700 से 800 साल पहले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा में आए। रिवायतों में लिखा है कि खाने काबा को सबसे पहले गिलाफ इसी ने चढ़ाया है, कौम तुब्बा के बादशाह ने। चढ़ाने के बाद ज़ैद
زید نام تھا اس کا، زید۔ چڑھانے کے بعد جب واپس ہونے لگا تو راستے میں یثرب آیا، جس کو آج کیا کہتے ہیں؟ مدینۃ المنورہ کہتے ہیں۔ جب مدینۃ المنورہ میں پہنچا وہ بادشاہ، تو اس نے وہاں کے یہودی عالم سے معلوم کیا۔ وہاں کے یہودی عالم نے بتایا کہ یہ جو شہر ہے مدینہ، یہ یثرب جو شہر ہے، یہ نبی آخر الزماں کا شہر ہے، نبی یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، اور عن قریب ان کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے فوراً ایک خط لکھا کہ میرا نام یہ ہے اور میں فلاں فلاں علاقے کا بادشاہ ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اور ایک گھر لے لیا باقاعدہ خرید کے، اور اس کو ایک شخص کے حوالے کیا، اور اس سے کہا کہ یہ خط تیرے حوالے، یہ گھر تیرے حوالے، اور یہ گھر اور یہ خط تیرے نسل در نسل، نسلاً بعد نسل، یہ چلتا رہے گا جب تک کہ اس شہر میں نبی آخر الزمانہ آ جائے، اور یہ گھر اور یہ خط جب وہ آ جائیں گے تو میری طرف سے ان کے حوالے کر دینا۔ اس نے اس کے اندر، خط کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری سفارش بھی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں مہمان بنے اللہ کے رسول۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ اس جو خط جس کے ہاتھ میں اور جس کے مکان جس کے قبضے میں دیا تھا، ان کی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان ان کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول نے جب خط پڑھوایا اور سنا خط کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول پڑھ نہیں سکتے تھے، امی تھے، تو جب اس خط کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کے لیے دعائیں کی۔ تو دیکھو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، 700 سال پہلے نبی ابھی آئے بھی نہیں ہیں، وہ مسلمان ہو رہا ہے، اور جس کے مقدر میں ہدایت اور ایمان نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے چچا ہیں، ابو لہب ہیں، ابو جہل ہیں، یہ چچا ہیں، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ پیدائش سے لے کر نبوت تک اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑا ہے۔ جانتے تھے کہ محمد سچا ہے، محمد کا دین سچا ہے، محمد کا قرآن سچا ہے، لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں تھے، اس لیے کہ ناک کا مسئلہ تھا۔ کس کا مسئلہ تھا؟ یہ ناک بہت بیکار چیز ہے، اچھے کو زندگی ڈبا دیتی ہے، ایمان تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ اس کو سمجھ میں دکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ چیز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایگو۔ کیا مسئلہ آڑے آتا ہے؟ ایگو، ناک، میں بڑا۔ قرآن کہتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کے سینے کو چیر سکتے ہو۔ تمہاری اوقات کیا ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے بتاؤ؟ ہماری اوقات 3 ہیں، ایک بچپنا، ایک بڑھاپا اور ایک جوانی۔ بچپنے میں تو اتنا محتاج ہوتا ہے کہ بھوک بھی لگتی ہے تو ماں سے مانگتا ہے، پیاس بھی لگتی ہے تو ماں سے مانگتا ہے، اور جب گندگی کرتا ہے تو دھونے کی اوقات نہیں ہوتی ہے، اس وقت میں ماں باپ کو بلاتا ہے۔ یہ بچپنے کی اوقات ہے۔ بڑھاپے میں وہی اوقات ہے، ہاتھ پیر کانپتے ہوتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، اس وقت میں بچے تک کہتے ہیں کہ ابا تم چپ رہو نا، اپنی زبان کو ذرا سنبھال کے استعمال کرو۔ یہ اوقات ہوتی ہیں۔ رہا بیچ میں ایک جوانی کا عرصہ، اس جوانی کے عرصے کو انسان اتنا بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اکڑ کے چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بھاری سمجھتا ہے۔ اللہ کو یہ والی عادت پسند نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنی اوقات دیکھنی ہو نا، ایک دن میں انسان 1 یا 2 دفعہ بیت الخلا تو ضرور جاتا ہوگا نا۔ جانے کے بعد وہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری کیا ہے، یہ میری اوقات ہے۔ میری بدن سے نکلنے والی گندگی کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، یہ میری اوقات ہے۔ اسی لیے انسان کو کبھی بھی اوقات اپنی بھولنا نہیں چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنے اونچے مرتبے پر رکھا تھا کہ چونٹیوں کی زبانیں سمجھ میں آ رہی ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آ رہی ہے، جنات ان کے تابع ہیں،
لیکن اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے، میں کچھ نہیں، اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی ہے۔ اس کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اپنے آپ کو، تواضع اللہ کو پسند ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھکیں گا نا اللہ اس کو اٹھائیں گے، اللہ نوازیں گے، اللہ اونچا کریں گے۔ کبھی بھی جھکنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا۔ مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو۔ یہ دانہ جو ہے نا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی باغ جب کھلتا ہے نا اس سے پہلے دانے کو زمین میں اپنے آپ کو بونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ باغ بڑا ہو کے پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، خوشبو بکھیرتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔